الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اور ہم مسلمان۔ اہدنا الصراط المستقیم قرآن کریم کی پہلی سورہ یعنی الفاتحہ کی 5ویں آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہم یعنی اللہ سے رجوع کرنے والے ان کو سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے۔ اس آیت کے بعد اگلی ہی آیت میں اللہ یہ بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر اللہ نے عنایات فرمائی، اور یہ وہ لوگ تھے جو نہ مغضوب ہوئے نہ سیدھی راہ سے بھٹکے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہود وہ قوم ہے جو کہ مجموعی طور پر مغضوب ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ اکثر دوسری اقوام کی غلامی میں رہے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے بعد مستقل طور پر قیامت تک کے لیے دوسری اقوام کے رحم و کرم پر ہیں۔ اس طرح مسیح اقوام دین میں نت نئی بدعات داخل کر کے اور ان بدعات کو ایسے اپنانے پر کہ جیسے وہی اصل دین ہو، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے بعد وہ بھی اللہ ہی کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ اللہ کے فرمان کے مطابق یہی لوگ اپنی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ مختصر طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دین میں غلو کیا۔ اپنے موضوع کے مطابق اس سیریز میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ نے اپنی عنایات فرمائی۔ اس سیریز میں ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ آخر کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مختلف انبیاء کا انکار کیا، اور کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے دین میں غلو کیا، اور انہی دونوں اقوام کی اللہ نے پہلی ہی سورہ میں کیوں مذمت کی۔ اس سیریز میں ہم تفصیل سے یہ بھی جائزہ لیں گے کہ ان اقوام کی غلطیوں سے ہم مسلمان کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج ہم مسلمان اللہ کی توحید کو ماننے والے اور اس کے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود ساری دنیا میں کیوں رسوا ہو رہے ہیں۔ ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم مسلمانوں کی پستی کی وجہ ہماری کوئی غلطی ہے کہ جس کی ہمیں اللہ کی طرف سے سزا مل رہی ہے، یا یہ کہ کیا ہم واقعی یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم یہودیوں کا انٹروڈکشن دیں گے اور مختصر طور پر ان کے ہاں آنے والے انبیاء کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔